بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم. آئی ایم اردو ٹیچر آف شوکت میموریل پبلک اسکول. آج میں آپ کو کلاس 4 کا چیپٹر حادثے کے بارے میں بتاؤں گی. لفظ حادثے کے معنی ہیں افسوسناک اور غیر ارادی طور پہ پیش آنے والا واقعہ. عام طور پہ اس کے نتیجے پہ نقصان ہوتا ہے، مگر آپ کا جو سبق ہے اس سبق میں حادثے کے پیچھے عرفان کی شرارت چھپی ہے. عرفان اپنی شرارتوں سے سب کو بہت تنگ کرتا، خاص طور پر چاچا میاں جن کا باغ تھا. وہ اس باغ میں جاتا اور چیزیں بغیر اجازت کھا لیتا. عرفان کو یہ بات اچھی طریقے سے پتہ تھی کہ دوپہر کے ٹائم چاچا میاں آرام کر رہے ہوتے، اسی لیے اس کی شرارت کرنے کا یہ وقت سب سے اچھا ہوتا تھا. جھولوں پہ جھولنا، پھل کھا لینا، اس کی نظر میں یہ کوئی بات ہی نہیں تھی. مطلب وہ یہ چیز کام کو سمجھتا تھا کہ یہ ایک مذاق ہے. مگر آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ حادثات سے انسان کی زندگی بہت بدل جاتی ہے. بڑی بڑی دنیا کے اگر واقعات دیکھیں ان واقعات میں کچھ حادثات جو ہوتے ہیں نا وہ ساری زندگی کے لیے ہمیں یاد رہتے ہیں. چھوٹی سی شرارت ہو یا غیر اتفاقی طور پہ ہو جائے، یعنی ناگہانی ہو، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہو، انسان جو ہوتا ہے وہ مکمل طور پہ بدل جاتا ہے. آپ نے جو یہ سبق پڑھ رہے ہیں حادثہ، یہ بھی ایک شرارت پہ مبنی ہے. مگر آپ کو پتہ ہے اس سے عرفان کو بہت بڑا سبق ملا، کیونکہ وہ جب بھی شرارت کرتا تھا اس کو سزا ہی نہیں ملتی تھی. مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی شرارت کی سزا دی. اور سزا بھی کیا دی وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. ویسے آپ نے بلند خوانی کی ہوگی، آپ کو پتہ ہوگا کہ عرفان نے کیا کیا تھا. اور جب وہ باغ میں جاتا تھا بغیر اجازت چیزیں کھا لیتا تھا. آپ کو پتہ ہے اسلام میں کسی چیز کو بغیر اجازت اٹھا لینا یا اپنے پاس رکھ لینا چوری کہلاتا ہے. مگر عرفان کے لیے یہ لفظ چوری کچھ بھی نہیں تھا. ہو سکتا ہے وہ جب اتنی شرارتیں کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی ہو. ایک دن وہ جب اسکول سے آ رہا تھا اس کے ذہن میں ایک نئی شرارت سوجی کہ نہیں، آج تو ہم لوگ پٹری کے پاس سے پہاڑ کو ضرور دیکھیں گے کہ کیسا دکھتا ہے. زہیب نے منع بھی کیا، سمجھایا کہ نہیں امی انتظار کر رہی ہیں، بہت دیر ہو جائے گی، مگر زہیب نہیں مانا. عرفان نے اپنی باتوں سے زہیب کو بھی راضی کر لیا اور دونوں پٹری کے پاس چلے گئے. جب وہ دونوں پٹری کے پاس گئے اور انہوں نے پہاڑ کو دیکھا تو وہ بہت دیو قامت لگ رہا تھا. لفظ دیو قامت کا مطلب ہے بہت بڑا ہونا. تو پہاڑ تو آپ نے بھی دیکھے، پہاڑ کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو دیو قامت لگ رہا تھا. اتنے میں عرفان کی نظر نیچے پڑی. کچھ بچے اور کچھ جانور نیچے سے گزر رہے تھے. عرفان تو مہم جو مطلب جو ذہن میں بات آ جائے بس کرنی ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری. اور وہ جب بھی شرارتیں کرتا تھا اس کے ساتھ کبھی کچھ برا ہوا ہی نہیں، اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ شرارت کرنا بھی نہیں ایک عام بات ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے تو اس کو سزا دینی تھی. اس نے اپنے دوست زہیب سے کہا کہ میں اس ستون پر لٹکتا ہوں، تم نیچے جانا اور ان لوگوں سے کہنا ہے کہ یہاں لٹکا ہوا ہے، اسے بچاؤ. وہ جیسے ہی میری مدد کے لیے آئیں گے میں فوراً نیچے چھلانگ لگا دوں گا اور
آپ لوگ دونوں مل کے خوب ہنسیں گے اور کہیں گے ان کو بے وقوف بنا دی۔ زہیب اس کی باتوں میں آ جاتا اور نیچے چلا جاتا۔ جب وہ نیچے اترتا اور عرفان ستون کی جانب بڑھتا، اور زہیب نے ابھی شور مچانا بھی شروع نہیں کیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ عرفان کے پاس سے ایک چنگاری نکلی ہے اور عرفان اتنی زور سے پٹری پر جا کے گرا ہے۔ زہیب گھبرا جاتا اور تیزی سے پٹری کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ جس راستے سے جا رہا ہوتا ہے چاچا میاں آ جاتے اور چاچا میاں کے ساتھ مل کر وہ پٹری کی طرف بڑھتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ٹرین آنے والی تھی، جب ٹرین آتی ہے تو کتنی زمین جو ہوتی ہے وہ کتنی بری طریقے سے ہلنے لگتی ہے۔ آپ لوگ ٹرین میں بیٹھے ہوں گے یا پھر ٹرین کی طرف سے گزرے ہوں گے، بعض دفعہ ہماری گاڑیاں گزرتی ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پٹری وٹری ہوتی ہے تو زمین کیا ہوتی ہے، وائبریٹ کرنے لگتی ہے، مطلب ہلنے لگتی ہے۔ تو عرفان جو تھا وہ گرتا پٹری پر، چاچا میاں اور زہیب تیزی سے آگے کی طرف بڑھتے اور جلدی سے زہیب کو پٹری پہ سے ہٹاتے، کیونکہ پٹری کے اوپر سبز بتی جل رہی تھی جو اس بات کی نشانی تھی کہ ٹرین اب پہنچنے ہی والی ہے۔ اتنے میں جیسے ہی زہیب عرفان کو ہٹاتے ہیں پٹری پہ سے، برابر میں سے کون گزرتی، فوراً ٹرین گزر جاتی ہے۔ مگر اللہ کا شکر، زہیب اور چاچا میاں کی مدد سے عرفان کو پٹری سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ اتنے میں دونوں چاچا میاں اور زہیب اللہ کا شکر کرتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو زہیب کی نظر سائن بورڈ کی طرف پڑتی ہے، یعنی اوپر لگے ہوئے ستون کے اوپر لگے ہوئے بورڈ پر پڑتی ہے۔ اس پر لکھا ہوتا ہے خبردار، یہاں سے بہت زیادہ طاقت کی بجلی کی رو گزر رہی۔ یہ دیکھتے ہی زہیب کہتا کہ اگر ہم نے یہ پہلے دیکھ لیا ہوتا تو ہم اتنی بڑی حرکت یعنی اتنی بری شرارت نہیں کرتے، اور اسپتال لے کر چاچا میاں اور کچھ لوگ فوراً مدد کے لیے آتے۔ زہیب اور چاچا میاں مل کر اسپتال لے کے جاتے۔ ڈاکٹر بتاتے ان کو بہت تیز بجلی کا جھٹکا لگا ہے، مگر اللہ کا شکر ہے ان کی جان بچ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جان تو عرفان کی بچ جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے عرفان کو سبق بھی تو سکھانا ہے نا۔ جب ہم کسی سے جھوٹ بولتے ہیں یا پھر ہم کوئی شرارت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں سزا دیتا ہے نا۔ تو کیا ہوتا ہے، عرفان کو بھی سزا ملتی ہے، یعنی عرفان جو تھا وہ کافی دن تک بول نہیں سکا اور اس کے سر کے سارے بال جو تھے وہ کیا ہو گئے، جھڑ گئے۔ جب وہ صحت یاب ہو گیا اور دوسرے لوگوں نے جب عرفان سے یہ پوچھا کہ تم نے ایسی شرارت کیوں کی، تو عرفان کیا کہتا کہ مجھے خود یاد نہیں ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ دیکھا آپ لوگ بھی تو شرارتیں کرتے ہیں نا، مار دیا، دھکا دے دیا، کاپیز چھپا لی، یہ کر لی، وہ کر لی، وہ کر لیا۔ مگر کبھی آپ نے یہ سوچا ہے جہاں اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو معاف کر رہا ہے، یعنی آپ کی شرارت کو درگزر کر رہا ہے یا نظر انداز کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کبھی تو آپ کی شرارت کو پکڑے گا اور آپ بھی اتنے بڑے حادثے سے دوچار ہو سکتے ہو۔ لہٰذا شرارت کرنے سے پرہیز کریں، خود بھی سکون سے رہیے اور دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دیجیے تاکہ پریشانی نہ ہو کسی کو۔ ورنہ جیسے اللہ تعالیٰ نے عرفان کی شرارتوں کو ہمیشہ نظر انداز کر دیا کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے عرفان کو پھر کتنا برا سبق سکھایا، یعنی وہ کافی دن تک بول بھی نہیں سکا، بال بھی سارے جھڑ گئے۔ آپ بھی نہیں کریے گا شرارت، ٹھیک ہے؟ آپ کو سب سے پہلے سبق کی درست تلفظ سے بلند خوانی کرنی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں بہت سارے الفاظ مشکل الفاظ ہیں۔ اچھا، آپ کے سلیبس میں کام دیا گیا ہے، ان میں ہے نئے الفاظ۔ مہم،
مہم کہتے ہیں مارکے کے کام کو. کوئی بھی کام آپ کو دیا گیا ہو یا آپ کے ذہن میں ہو، اس کام کو مہم کہتے ہیں. مہم جو یعنی مارکے کا کام کرنے والا، جو کام آپ کو دیا گیا ہے یا جو کام آپ کے ذہن میں یا جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مہم. جو چپکے چپکے کے میننگس ہیں، معنی ہیں خاموشی سے یا آہستہ سے. ستون کا مطلب ہے لوہے کا کھمبا. اچھا، نیچے آپ کو دیا گیا ہے درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے. عرفان اور زہیب آپس میں ڈیش تھے، کزن تھے، پڑوسی تھے، دوست تھے یا بھائی تھے. وہ آپ کو لکھنا ہے اوپر. ڈیش ایک مہم جو لڑکا تھا، بکریاں چرانے والا، زہیب تھا، عرفان تھا یا چاچا میاں. پہاڑ ایک ڈیش کی طرح لگ رہا تھا، دیو کی طرح، چٹان کی طرح، عمارت کی طرح یا غار کی طرح. ڈیش کو زور سے بجلی کا جھٹکا لگا. کس کو لگا تھا؟ زہیب کو لگا تھا، بکریاں چرانے والے کو لگا تھا، چاچا میاں کو لگا تھا یا عرفان کو لگا تھا. اس کام کو آپ کو کاپی پہ بہت صفائی سے اتارنا ہے اور اس کام سے متعلق اور بھی کام آپ کی سلیبس میں دیا گیا ہے. جب بھی آپ کام کریں گے تو آپ کو کلر پینسل سے اس کے جتنے آپشنس ہیں جو نیچے آپ کو دیے گئے ہیں وہ آپ بلو کلر سے لکھیں گے اور بلینکس جو ہے وہ آپ پینسل سے اتاریں گے. لکھائی کا خاص خیال رکھنا ہے. یہ نہیں کہ بس کام لیجئے اور اتار لیجئے، نہیں. سب سے پہلے آپ چیپٹر کا ٹائٹل پیج بنائیں گے. ٹائٹل پیج کیا ہوگا؟ حادثہ. اس کے بعد آپ ٹائٹل پیج جب بنا لیں گے، اس کے بعد آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ الفاظ معنی. اس کے نیچے آپ معروضی سوالات جو دیے گئے ہیں اس کا کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا؟ اور یہ کام بہت صفائی سے کرنا ہے. آج میں کلاس 4 کا چیپٹر تہوار کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گی. لفظ تہوار کا لفظ سنسکرت زبان کا لفظ تہوار سے نکلا ہے. اس کے معنی ہیں ایسا خاص دن جو کسی قوم کے لوگ ایک مقرر تاریخ کو مناتے ہیں. تہوار کی کئی قسمیں ہیں. کچھ کا تعلق اہم مذہبی واقعات سے ہوتا ہے، کچھ انتہائی اہم قومی واقعات کی سالانہ یاد کے طور پہ منائے جاتے ہیں. بعض تہوار کسی خاص موسم کی آمد کا پتہ دیتے ہیں. پاکستان رنگا رنگ تہذیبوں اور روایات کی سرزمین ہے. پاکستانی کئی تہوار مناتے ہیں اور ان میں زبردست جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں. پاکستان میں زیادہ تر مسلمان رہتے ہیں اور یہ لوگ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. مسلمان ہجری کیلنڈر کے مطابق یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سے ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے جو چاند کے حساب سے چلتا ہے. زیادہ تر اسلامی تہوار اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی مرضی کے سامنے انسان کی مکمل اطاعت و فرمانبرداری کا اظہار کا طریقہ ہے. مسلمان اپنے تہوار جو مناتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اظہار کے لیے منائے جاتے ہیں. مسلمانوں کا سب سے اہم تہوار یعنی اسلام کا سب سے اہم اسلامی تہوار عید الاضحیٰ ہے، جسے ہم عید قربا بھی کہتے ہیں. اس عید سے قبل دنیا بھر کے مسلمان مکہ میں جمع ہو کر حج کی ادائیگی کرتے ہیں. یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی یاد میں 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے. اس کے بعد مسلمانوں کا دوسرا اہم تہوار جو ہے وہ عید الفطر ہے. عید الفطر یعنی یکم شوال کی پہلی تاریخ کو رمضان کے 30 فرض روزے رکھنے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام میں دیا ہے. رمضان کی رونق اور عید کی تیاریاں ایک خوشگوار سما باندھنے
باندھتی ہے۔ چاند رات پر بچیوں اور خواتین کا ہاتھوں میں مہندی لگانا، صبح کو شیر خورما کباب اور مزے کے کھانے کھانا، اور عید کی نماز سے پہلے غریبوں کو فطرہ یعنی کچھ رقم دی جاتی ہے تاکہ وہ غریب لوگ بھی ہماری خوشی میں شامل ہو سکے۔ اور سب سے مزیدار جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹے بچوں کو کیا دیتے ہیں؟ عیدی۔ آپ کو بھی ملتی ہوگی نا عید میں، بچوں کے تو بہت ہی مزے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اب ہمیں عیدی ملنے والی ہے، ان کو کسی کو نہیں دینا ہوتا، مگر جتنے بڑے ہوتے ہیں نا ان سب کو مل جاتی ہے، مطلب بچوں کو مل جاتی ہے بڑوں سے، اور وہ پیسے جمع کرتے ہیں۔ اچھا، ہم تو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو اپنے اسلامی تہوار منا لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، یعنی ہم نے جو آزادی حاصل کری اسلام کے نام پر، اس لیے ہمارے جتنے تہوار آتے ہیں وہ سب اسلامی ریاست ہونے کی وجہ سے بہت نمایاں طور پر اور جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں، باقاعدہ اس دن چھٹی دی جاتی ہے۔ اچھا، مگر پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ بھی لوگ رہتے ہیں، وہ کون سے رہتے ہیں؟ مسیح برادری۔ مسیح برادری، مسیح جو ہیں یعنی عیسائی ان کو کہا جاتا ہے، یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں یہ 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں۔ کرسمس کے دن آپ کو پتہ ہے نا، کرسمس والے دن ایک اور بھی دن ہے ہمارے لیے، ہماری بھی ایک اہم شخصیت کا دن ہے، کیونکہ قائد اعظم جو بانی پاکستان ہے، انہوں نے پاکستان کو آزادی کے لیے آزاد کیا اور آزادی کے لیے بہت جد و جہد کی۔ ان کا کیا ہے؟ یوم پیدائش کا دن۔ کرسچنز جو ہوتے ہیں یہ تو اپنی کرسمس منا رہے ہوتے ہیں، اور ہم کیا مناتے ہیں اس دن؟ ہم قائد اعظم کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس دن تمام ادارے جتنے ہوتے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ بند ہوتے ہیں۔ مسیح برادری کا دوسرا بڑا تہوار ایسٹر ہوتا ہے، یعنی یہ لوگ اس میں روزے رکھتے ہیں، اور روزے کے بعد ان کو ایسٹر کا خوشی والا دن ملتا ہے۔ پاکستان میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے بعد سب سے بڑی تعداد ہندوؤں کی ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے وہ ہندو تو انڈیا میں رہتے ہیں، انڈیا میں بھی رہتے ہیں بیٹا، جیسے مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں اور پاکستان میں رہتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہندو ہیں وہ پاکستان میں بھی رہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر سندھ کے مشرقی حصے میں رہتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا اہم تہوار جو ہوتا ہے وہ دسہرہ ہوتا ہے۔ یہ ہر سال موسم خزاں کے آغاز میں منایا جاتا ہے، اور ان کا ایک اور تہوار ہے جس میں ہندو اپنے گھر کو رنگا رنگ روشنیوں سے سجاتے ہیں، وہ کیا کہلاتا ہے؟ دیوالی کہلاتا ہے۔ باہر کے موسم میں ان کا نیا تہوار آ جاتا ہے، ہولی کا تہوار، جو کہ رنگوں کا تہوار کہا جاتا ہے۔ یعنی دسہرہ میں یہ موسم خزاں کے آغاز میں مناتے ہیں، دیوالی میں یہ اپنے گھروں کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجاتے ہیں، اور ہولی میں یہ رنگوں سے ایک دوسرے کو رنگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ مگر یہ تہوار ہندو اپنی کمیونٹی کہتے ہیں جہاں پہ اکثریت ہوتی ہے، اس جگہ پہ جا کر یہ لوگ مناتے ہیں، باقاعدہ ان کو اس کام سے روکا نہیں جاتا، اور جو ان کی اس خوشی میں شامل ہونا چاہیں ان کو منع بھی نہیں کیا جاتا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ پاکستان میں جس طریقے سے مسیح بھی رہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہندو بھی رہتے ہیں، ایک اور مذہب زیادہ اکثریت میں رہنے والا ہے، وہ ہے پارسی۔ پارسیوں کا سب سے اہم تہوار ہوتا ہے نوروز، جو باہر کی آمد کے موقع پر 21 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ اس میں نہ کوئی کیلنڈر کا تعلق ہے نہ کچھ ہے، جس سے باہر کی جب آمد ہوتی ہے تو یہ 21 مارچ کو کیا مناتے ہیں؟ 9 روزہ تہوار۔ اس میں 9 روز کے خصوصی کھانے پکائے جاتے ہیں اور کھلائے جاتے ہیں، اور اس میں یہ لوگ پولو کھیل جو ہے وہ کھیلتے ہیں، لوک موسیقی کے ذریعے بھی 9 روز کا جشن مناتے ہیں۔ پاکستان، پتہ ہے آپ کو، پاکستان جو ہے وہ اسلامی ریاست میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں،
ہم ان کے ماننے والے ہیں، اور ہمیں آزادی بھی انہی کی وجہ سے ملی، مطلب ان کے نام پر ہم نے آزادی حاصل کری۔ چاہے آپ جھنڈا دیکھ لیجئے، مذہب، ہمارے جو تہوار ہیں ان کی ادائیگی دیکھ لیں، ان سب میں نمایاں ہمارا اسلام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی کیا ہے؟ انہوں نے ہمیشہ سب کے ساتھ مل جل کے رہا۔ پہلے تو ملک آزاد نہیں ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو مختلف کیا تھے؟ قبیلے تھے، اور ہر قبیلہ جو تھا وہ اپنے حساب سے کیا کرتا تھا؟ خوشیاں مناتا تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان کو ان خوشیوں کو منانے سے منع نہیں کیا، ہمیشہ ان کی خوشی میں شریک ہوتے، مگر اللہ نے انہیں اپنا بندہ اور نبی بنا کے بھیجا، لہٰذا ہدایت تو ان کو کرنی تھی، تو ہم تو ان کے ماننے والے، لہٰذا ہمیں ان تمام تہوار پر کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے یہ تہوار ایسا ہے، یا ہم یہ مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہم نہیں منائیں گے، نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ پاکستان میں یہ تہوار اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور پرامن ملک ہے، یہاں پہ رہنے والے سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اسلام درس دیتا ہے نا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو لہٰذا ان کے تہوار جس طریقے سے ہم مناتے ہیں، یہ بھی ہمارے بہت سے لوگ شامل ہو جاتے ہیں ہمارے تہواروں میں، اسی طریقے سے ہم بھی ان کے تہوار میں شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جو یہ میں نے آپ کو چیپٹر سمجھایا ہے، اس چیپٹر کو آپ کو بہت اچھی طریقے سے بلند خوانی کرنی ہے اور بہت ساری انفارمیشن بھی جمع کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے میں نے یہ بتایا، اور بھی مذہب کے بارے میں آپ جب اسکول کھلیں گے تو میں آپ سے یہ تمام مذاہب کے بارے میں پوچھوں گی کہ اور مذہب کے ماننے والوں کے کیا کیا تہوار ہیں، ٹھیک ہے۔ قواعد میں آپ کو کلاس 4 ایک کام دیا گیا ہے، واوین۔ واوین کسی کی کہی ہوئی بات کو لکھتے وقت یا کسی کے قول لکھتے وقت اس کے شروع اور آخر میں لگاتے ہیں، جیسے نانی جان نے کہا بیٹا دل لگا کر پڑھو، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ نے اس میں دیکھا کہ نانی جان کا حکم بتایا جا رہا ہے اور بچے کو دل لگا کر پڑھنے کے لیے کہا ہے، اور اس کی مثال بھی انہوں نے آگے دی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کسی خاص بات کو لکھنے کے لیے واوین کا استعمال ہوتا ہے۔ نیچے آپ کو کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان میں آپ کو واوین کا استعمال کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میں نے اپنے ملازم کو آواز دی، انور خان، اس نے جواب دیا، جی میرے آقا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اچھا، واوین میں نے یہاں پر تفصیلیہ کی ہیڈنگ کی وہ کروں گی، وضاحت کروں گی۔ یہ علامت کسی چیز کی وضاحت یا تفصیل کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسے ورزش کے درج ذیل فائدے ہیں۔ آگے آپ نے ایک نشان دیکھا ہے، 2 ڈاٹ ڈالے ہیں اور پھر ختم کا نشان کی ہیڈنگ ڈالی، یہ تفصیلیہ کا نشان ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بات دیکھیے آپ، تفصیلیہ کا نشان لگائیں۔ ایک عمدہ غزل میں حسب ذیل خوبیاں ہونی چاہیے، آگے آپ کی اس تفصیلیہ کا نشان ہے۔ علم کے بے شمار فائدے ہیں، یعنی آپ ان تمام جملوں میں دیکھیں کہ جس جو بات کی وضاحت کر رہے ہیں وہ تفصیل میں، ورزش کی تفصیل بتائی گئی ہے، علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں وہ بتائے گئے، غزل کی خوبیاں بتائی گئی ہیں، یعنی تمام چیزیں جمع میں آئی ہیں، یعنی وضاحت والی چاہیے۔ اس کے نیچے آپ کا دوسرا آ گیا، دوسری ہیڈنگ میں آپ کو سمجھاؤں گی، استفہامیہ یا سوالیہ۔ یہ علامت کوئی سوال پوچھنے یا کسی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے جملے کے آخر میں استعمال کی جاتی ہے، جیسے امی نے پوچھا کیا پکاؤں۔ امی کا پوچھنا، امی کے پوچھنے میں آپ نے واوین لگایا، اور پوچھا گیا ہے تو آپ نے کیا لگایا؟ سوالیہ نشان۔ نیچے آپ کو ایک پیراگراف دیا گیا ہے،
اس پیراگراف کو آپ کو غور سے پڑھنا ہے اور بلو کلر سے آپ کو کاپی پر اتارنا ہے. پھر آپ واوین کے نشان لگائیں گے. سب پرندے اور جانور پریشان تھے. ان کا بادشاہ جو بیمار تھا. باز نے سب کو بتایا ساتھیوں ہمارے بادشاہ کی حالت بہت خراب ہے. ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا. لیکن کیوں؟ مٹھو نے پوچھا. باز نے کہا دوست بادشاہ کو بہت تیز بخار ہے. تم جلدی سے جاؤ ڈاکٹر بگلے کو بلا کر لاؤ. مٹھو نے کہا اچھا میں جاتا ہوں. سارے جانور دعائیں کرنے لگے. آپ کو اس کے اندر واوین لگانا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہے کسی کی کہی ہوئی خاص بات کے شروع اور آخر میں واوین کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کی میں نے آپ کو 2 ہیڈنگ سمجھائیں گے تفصیلیہ اور استفہامیہ یا سوالیہ یعنی پوچھنے والی چیز اور جو بات تفصیل سے وضاحت کی جائے اس کے بارے میں. اس کو دیکھ کر نیچے کا پیراگراف آپ کو مکمل کرنا ہے. آج میں کلاس 4 کے دیے ہوئے سلیبس کا کام سمجھاؤں گی. یہ کام ہے کتاب پہ تبصرہ. میں نے اپنی پسندیدہ کتاب کونج لی ہے. اس کتاب میں مختلف مصنف نے اسباق لکھے ہیں اور اس کے لکھنے والے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی ہیں. یہ کتاب مجھے بہت اچھی لگی. اس میں اچھی مزیدار کہانیاں ہیں اور نظمیں بھی ہیں اور مجھے سب سے اچھی کہانی پکنک لگی. اس کہانی کا سب سے اچھا کردار ایک لڑکی کا ہے جس کا نام کیٹی ہے. اس کہانی کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں لوگ پکنک منانے گئے اور مجھے بھی پکنک پہ جانا پسند ہے. اوپر آپ دیکھیے یہ تبصرہ میں نے کس طریقے سے کیا ہے. آپ کو یہ دیکھتے ہوئے اپنی پسندیدہ کتاب پر تبصرہ کرنا ہے. کتاب کا نام، مصنف، پبلشر، کیوں پسند آئی، کیا وجہ تھی، اس کے بارے میں آپ اپنی رائے تحریر کریں گے اور کاپی پہ اسی طریقے سے یعنی جو کہانی جو کتاب پر میں نے تبصرہ کیا ہے آپ اس کو نہیں اتاریں گے. آپ اپنا تبصرہ جو ہے وہ کاپی پر تحریر کریں گے. بلو کلر سے ساری ہیڈنگز لکھیں گے. کتاب کا نام، مصنف، پبلشر یہ سب لکھیں گے اور باقی کام آپ اپنی پینسل کے استعمال سے کریں گے.